آپ قبیلہ بنو غفار سے تھے جس کا پیشہ رہزنی تھا۔ ابتداء میں آپ نے بھی آبائی پیشہ اختیار کیا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر سنی تو مکے آ کر اسلام قبول کر لیا۔ عظیم المرتبت محدثین میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ سے بے شمار احادیث مروی ہیں۔ بڑے قناعت پسند اور سادہ مزاج تھے۔ مال و زر کے معاملے میں قلندرانہ مسلک رکھتے تھے۔ حضرت ابو ذر کا قبیلہ بنو غفار رہزنی کیا کرتا تھا۔ جہالت میں ابو ذر کا بھی یہی پیشہ تھا اور وہ نہایت مشہور رہزن تھے۔ تنہا نہایت جرأت اور دلیری سے قبائل کو لوٹتے تھے، لیکن کچھ دنوں بعد ان کی زندگی میں دفعتاً انقلاب آیا۔ ایسا سخت آیا کہ رہزنی یکلخ تر کر کے ہمتاً خدا پرستی کی طرف مائل ہو گئے۔ چنانچہ ظہور اسلام سے پہلے جب سارا عرب ضلالت میں مبتلا تھا، وہ خدا کی پرستش کرتے تھے۔ چنانچہ جس شخص نے ان کو سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی اطلاع دی، اس کے الفاظ یہ تھے کہ ابو ذر، مکہ میں تمہاری طرح ایک شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ ابو ذر کی خدا پرستی صرف اعتراف توحید تک محدود نہ تھی، بلکہ جس طرح بنتا تھا نماز بھی پڑھتے تھے۔ وہ خود کہتے تھے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے 3 سال قبل سے نماز پڑھتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کس کی نماز پڑھتے تھے؟ کہا خدا کی۔ پھر پوچھا کس طرف رخ کرتے تھے؟ جواب دیا جس طرف خدا پھیر دیتا تھا۔ چنانچہ ابو ذر جہالت ہی سے راہ حق کے متلاشی تھے، اس لیے حق کی پکار سنتے ہی لبیک کہا۔ اس وقت دعوت حق کا جواب دیا جب 4 آدمیوں کے سوا ساری دنیا کی زبانیں اس اعلان جنگ سے خاموش تھی۔ اس اعتبار سے اسلام لانے والوں میں ان کا 5واں نمبر ہے۔ ان کا بیان ہے کہ جب میں قبیلہ غفار میں تھا تو مجھ کو معلوم ہوا کہ مکہ میں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو واقعے کی تحقیق کے لیے بھیجا۔ وہ واپس آئے تو میں نے پوچھا کہو کیا خبر لائے؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم یہ شخص نیکیوں کی تعلیم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ اس قدر مجمل بیان سے مجھے تسلی نہیں ہوئی، اس لیے میں خود سفر کا مختصر سامان لے کر مکہ چل پڑا۔ وہاں پہنچا تو یہ دقت پیش آئی کہ میں رسول اکرم کو پہچانتا نہ تھا اور کسی سے پوچھنا بھی مصلحت نہ تھی، اس لیے خانہ کعبہ میں جا کر ٹھہر گیا اور زمزم کے پانی پر بسر کرنے لگا۔ اتفاق سے ایک دن علی گزرے۔ انہوں نے پوچھا تم مسافر معلوم ہوتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گئے، لیکن مجھ سے ان کی کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ صبح اٹھ کر میں پھر کعبہ گیا کہ لوگوں سے اپنے مقصود کا پتہ دریافت کروں، کیونکہ ابھی تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات سے باخبر تھا۔ اتفاق سے پھر علی گزرے اور پوچھا کہ اب تک تمہیں اپنا ٹھکانہ نہیں معلوم ہوا؟ میں نے کہا نہیں۔ وہ پھر دوبارہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس مرتبہ انہوں نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا اگر اس کو راز میں رکھے تو عرض کروں۔ فرمایا مطمئن رہو۔ میں نے کہا میں نے سنا تھا کہ یہاں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ پہلے اس خبر کی تصدیق اور اس شخص کے حالات دریافت کرنے کے لیے میں نے اپنے بھائی کو بھیجا، مگر وہ کوئی تسلی بخش خبر نہ لایا، اس لیے اب میں خود اس سے ملنے آیا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا تم نے نیکی کا رستہ پا لیا، سیدھے میرے ساتھ چلے آؤ۔ جس مکان میں جاؤں تم بھی میرے ساتھ چلے آنا۔ رستے میں اگر کوئی خطرہ پیش آئے تو میں جوتا درست کرنے کے بہانے سے دیوار کی طرح ہٹ جاؤں گا اور تم بڑے چلے جانا۔ چنانچہ میں حسب ہدایات ان کے ساتھ ہو لیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے سامنے اسلام پیش کیجئے۔ آپ نے اسلام پیش کیا اور میں اسلام کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گیا۔ قبول اسلام کے بعد آپ نے فرمایا ابو ذر ابھی تم اس کو پوشیدہ رکھو اور اپنے گھر لوٹ جاؤ، میرے ظہور کے بعد واپس آنا۔ میں نے قسم کھا کر کہا میں اسلام کو چھپا نہیں سکتا، ابھی لوگوں کے سامنے پکار کر اعلان کروں گا۔ یہ کہہ کر مسجد میں آیا، یہاں قریش کا مجمع تھا۔ میں نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ قریشیو، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں۔ یہ سن کر ان لوگوں نے للکارا کہ اس بے دین کو مارنا۔ اس آواز کے ساتھ ہی چاروں طرف سے لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑے اور مارتے مارتے بے دم کر دیا۔
یہ دردناک منظر کو دیکھ کر حضرت عباس سے ضبط نہ ہو سکا۔ وہ مجھے بچانے کے لیے میرے اوپر گر پڑے اور ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ ایک غفاری کی جان لینا چاہتے ہو، حالانکہ یہ قبیلہ تمہاری تجارت کا گزرگاہ ہے۔ یہ سن کر سب ہٹ گئے۔ کچھ دن مکہ میں قیام کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان کے گھر واپس بھیج دیا اور فرمایا کہ میں عنقریب یثرب ہجرت کرنے والا ہوں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنی قوم میں کار اسلام کی تبلیغ کرو، شاید خدا ان کو فائدہ بخشے اور اس صلہ میں تمہیں بھی اجر ملے۔ انہوں نے آپ کے حسب ارشاد روانگی کی تیاری شروع کر دی اور وطن کا سفر کرنے کے قبل اپنے بھائی انیس سے ملے۔ انہوں نے پوچھا کیا کر کے آئے؟ جواب دیا اعتراف صداقت کر کے اسلام کا حلقہ بگوش ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہاں سے دونوں تیسرے بھائی امنہ کے پاس پہنچے، وہ بھی مشرف پر سلام ہوئے۔ اس کے بعد تینوں وطن پہنچے اور دعوت حق میں اپنا وقت صرف کرنے لگے۔ آدھا قبیلہ تو اسی وقت مسلمان ہو گیا اور آدھا ہجرت کے بعد مسلمان ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے بعد بھی عرصہ تک ابو ذر بنی غفار میں رہے اور بدر، احد، خندق وغیرہ کے غزوات ہونے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ مدینہ کے قیام میں ان کا سارا وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزرتا تھا اور ان کا محبوب مشغلہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت تھی۔ خود کہتے ہیں کہ میں پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، اس سے فراغت کے بعد پھر آ کر مسجد میں آرام کرتا تھا۔ اس فقیرانہ زندگی کے باعث ان کی زندگی بالکل سادہ تھی اور چند چیزوں کے علاوہ جو ایک جاندار کی زندگی کے لیے ناگزیر ہیں، کبھی کوئی ساز و سامان نہیں رکھا۔ ابھی مروان نے ان کو ایک پشمینہ کی چادر باندھے نماز پڑھتے دیکھا تو پوچھا کہ ابو ذر، کیا اس چادر کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی کپڑا نہیں ہے؟ فرمایا اگر اور کوئی کپڑا ہو تو میرے پاس دیکھتے۔ انہوں نے کہا کچھ دن پہلے تمہارے پاس 2 کپڑے تھے۔ فرمایا ہاں، مگر وہ دونوں اپنے سے زیادہ حاجت مند کو دے دیے۔ انہوں نے کہا تمہیں خود اس کی حاجت تھی۔ فرمایا اللہ تمہیں معاف کرے، تم دنیا کو بڑھانا چاہتے ہو، تمہیں نظر نہیں آتا ایک چادر میں بندھے ہوئے ہوں، دوسری مسجد کے لیے ہے۔ آپ کی غذا زیادہ تر بکریوں کا دودھ تھا، لیکن اس میں بھی مہمانوں اور پڑوسیوں کو شریک کرتے تھے۔ امیلہ فزاری روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے ایک شخص اپنا چشمدید واقعہ بیان کرتا تھا کہ ابو ذر دودھ دھو کر پہلے مہمانوں اور پڑوسیوں کو پلاتے تھے۔ ایک مرتبہ دودھ اور کھجوریں لے کر پڑوسی اور مہمانوں کے سامنے پیش کر کے معذرت کرنے لگے کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اگر ہوتا تو پیش کرتا۔ چنانچہ جو کچھ تھا سب دوسروں کو کھلا دیا اور خود بھوکے رہے۔ ان کو سالانہ وظیفہ کافی ملتا تھا، لیکن اپنی محدود ضروریات کے علاوہ جس قدر بچتا تھا لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اگر کوئی کہتا کہ اس کو رکھ لیجئے، آپ کے اور آپ کے مہمانوں کے کام آئے گا، تو فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص سونا چاندی جمع کرتا ہے وہ گویا انگارے جمع کرتا ہے، جب تک اس کو راہ خدا میں صرف نہ کر دے۔ ان کی تمام اخلاقی خوبیاں تعجب انگیز تھیں۔ ان کی زندگی شروع سے آخر تک سراپا زہد و تقویٰ تھی۔ جس پہلو پر نظر ڈالی جائے زہد و تقویٰ کا عجیب و غریب نمونہ نظر آئے گا۔ اس فقیرانہ زندگی کو دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ میری امت میں سے ابو ذر عیسیٰ بن مریم جیسا زہد ہے۔ یہی زہد کی زندگی آخری دم تک قائم رہی۔ جب عہد رسالت کا مقدس دور ختم ہوا اور لوگ دنیا سے ملوث ہونے لگے تو تنہا نشینی اختیار کر لی۔ عمران بن حطان راوی ہیں کہ میں ایک مرتبہ ابو ذر کے پاس گیا، وہ مسجد میں تنہا بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا ابو ذر تنہائی کیوں اختیار کر لی؟ فرمایا میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ تنہائی برے ہم نشین سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ذر کے وفات کا واقعہ بھی نہایت حسرت انگیز ہے۔ ان کی اہلیہ محترمہ وفات کے حالات بیان کرتی ہیں کہ جب ابو ذر کی حالت زیادہ خراب ہوئی تو میں رونے لگی۔ پوچھا کیوں روتی ہو؟ میں نے کہا کہ تم ایک صحرا میں سفر آخرت کر رہے ہو، یہاں میرے اور تمہارے کپڑوں کے علاوہ کوئی ایسا کپڑا نہیں ہے جو تمہارے کفن کے کام آئے۔ فرمایا رونا بند کرو، میں تم کو ایک خوشخبری سناتا ہوں۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ
جس مسلمان کے 2 یا 3 لڑکے مر چکے ہوں وہ آگ سے بچانے کے لیے کافی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند آدمیوں کے سامنے، جن میں بھی تھا، یہ فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص صحرا میں مرے گا اور اس کی موت کے وقت وہاں مسلمانوں کی جماعت پہنچ جائے گی۔ میرے علاوہ ان میں سب آبادی میں مر چکے ہیں، اب صرف میں باقی رہ گیا ہوں، اس لیے وہ شخص یقیناً میں ہی ہوں، اور میں بحلف کہتا ہوں کہ نہ میں نے تم سے جھوٹ بیان کیا ہے اور نہ کہنے والے نے جھوٹ کہا ہے، اس لیے گزرگاہ پر جا کر دیکھو، یہ غیبی امداد ضرور آتی ہوگی۔ میں نے کہا اب تو حجاج بھی واپس جا چکے اور رستہ بند ہو چکا۔ فرمایا نہیں، جا کر دیکھو۔ چنانچہ میں ایک طرف دوڑ کر ٹیلے پر چڑھ کر دیکھنے جاتی تھی اور دوسری طرف بھاگ کر ان کی تیمارداری کرتی تھی۔ اسی دوڑ دھوپ اور تلاش و انتظار کا سلسلہ جاری تھا کہ دور سے کچھ سوار آتے دکھائی دیے۔ میں نے اشارہ کیا، وہ لوگ نہایت تیزی سے آ کر میرے پاس ٹھہر گئے اور ابو ذر کے متعلق دریافت کیا کہ یہ کون شخص ہے۔ میں نے کہا ابو ذر۔ پوچھا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ لوگ فضیتہ بابی وامی کہہ کر ابو ذر کے پاس گئے۔ پہلے ابو ذر نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی سنائی، پھر وصیت کی کہ اگر میری بیوی یا میرے پاس کفن بھر کا کپڑا نکلے تو اسی کپڑے میں مجھ کو کفنانا، اور قسم دلائی کہ تم میں سے جو شخص حکومت کا ادنا عہدیدار بھی ہو وہ مجھے نہ کفنائے۔ اتفاق سے ایک انصاری نوجوان کے علاوہ ان میں سے ہر شخص کسی نہ کسی خدمت پر مامور رہ چکا تھا۔ چنانچہ انصاری نے کہا چچا میرے پاس ایک چادر ہے، اس کے علاوہ 2 کپڑے اور ہیں جو خاص میری والدہ کے ہاتھ کے سیے ہوئے ہیں، ان ہی میں آپ کو کفناؤں گا۔ فرمایا ہاں تم ہی کفنانا۔ اس وصیت کے بعد وفات پائی۔ متعدد روایتوں کے باہم ملانے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ یمنی تھے اور کوفہ سے آ رہے تھے۔ انہی کے ساتھ مشہور صحابی عبداللہ بن مسعود بھی تھے جو عراق جا رہے تھے۔ بہرحال اس انصاری نوجوان نے ان کو کفنایا اور عبداللہ بن مسعود نے نماز جنازہ پڑھائی، اور پھر سب نے مل کر اسی صحرا کے ایک گوشہ میں ان کو سپرد خاک کیا۔